فرمایا عبدالحنان میں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں سے قبر کے اوپر تحریر کروا دی کہ 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2023 کے اندر فوت ہوا، 30 سال یہ، 23 سال یہ، 53 سال۔ اس کو کہہ دو کتنا بڑا بے وقوف ہے، ہم نے دنیا کی زندگی میں سے 50 سال مہلت دی، 53 سال مہلت دی، کتنا بدبخت نکلا کہ 53 سال کی مہلت کے اندر میں اللہ کو راضی کر کے کوئی نہیں آیا ہے، گوارا نا۔ اس سے جان چھڑانے والا اس کا بیٹا، اس سے جان چھڑانے والا اس کا بھائی ہے، اس سے جان چھڑانے والا اس کے رشتہ دار ہے۔ انہوں نے جان چھڑانے میں اتنی جلدی کی، جب یہ مرا کسی نے جنازے کا تعین نہ کیا کتنے بجے جنازہ ہوگا، مسجدوں کے اندر اعلان کر دیا ہائی الرٹ ہو جائے، سارے دکان پر نہ جانا، رشتہ داروں کے نہ جانا، شادی بیاہ میں نہ جانا، خاندان والوں سارے کے سارے گجر خان میں رہنا۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، ابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ابا جان کو گھر سے اٹھانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے خبردار کوئی رشتہ دار، غیر رشتہ دار، کوئی سجن، کوئی یار شہر سے باہر نہ جائے تاکہ ابا کو ابا جان کو قبرستان پہنچانے میں ہمیں دقت نہ حاصل ہو جائے۔ سارے راہ تیار رہو، پھر اگلا اعلان ہوگا، حضرات آپ آ جاؤ۔ یہ اعلان کون کروائے گا؟ تایا جان پرچیاں بنا بنا کے دے گا، بیٹا پرچیاں بنا بنا کے دے گا، اندر سے اماں جان سے مشورہ ہوا، بہنوں سے فون کر کے پوچھا جائے گا، ماسی خالہ سے فون کر کے پوچھا جائے گا کس وقت پہنچ رہی ہو، 2 بجے تو جنازے کا ٹائم 2:30 بجے رکھا جائے گا۔ پھر گجر خان کے مسجد میں اعلان ہوگا، سارے نمازیوں سن لو، تاجروں سن لو، سارے زندگی گزارنے والے سن لو، ہمارے گھر کا پتہ یہ ہے، جو ہمارے گھر کا والی وارث تھا، ساری زندگی جس نے پاپڑ بیل بیل کے ہماری زندگی کا سہارا بنایا، ہمارے معاش، ہماری روٹی کا انتظام کیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ کمانے کے قابل نہ رہا، بیٹا کہنے کے قابل نہ رہا، بیوی کہنے کے قابل نہ رہا، اب سارے کے سارے آؤ، اللہ اکبر، ہم فارغ کوئی نہیں، مال اتنا چھوڑ کے گیا، اسے نہلانا بھی تم نے، کفن پہنانا بھی تم نے، نہلانے میں کفن پہنانے میں کوئی بیٹا شامل نہ ہوگا، ہماری معذرت ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر بنا، میرے عزیز اور رب اکبر کی قسم ہے، سارے دنیا کے عہدیداران بن گئے، لیکن کوئی باپ کو غسل دینے والا نہ بنا۔ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے، مسجد کے مولوی صاحب آپ آ جاؤ، ابا جان 500 روپے کی رسید کٹایا کرتے تھے، آؤ آ کے حق ادا کر جاؤ۔ ولی صاحب اب آپ نے استنجا اس کا کرانا، پاکی سے نہ پاکی کی طرف لے کے آنا ہے، وضو آپ نے کرانا، نہلانا اس کو، کفن آپ نے پہنانا ہے۔ ولی صاحب نہیں آپ نے آج کہیں نہیں جانا، جنازہ بھی آپ نے پڑھانا، قبر میں آپ نے اتارنا، دفنانے کے بعد ابا جان کی قبر پہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھ کے سنانی ہے۔ ولی صاحب ہمیں پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ڈالر پاؤنڈ سے فرصت کوئی نہیں، ابا 50 سال بعد رہا، ولی صاحب ہمیں پیسے سنبھالنے دو، ابا جانے یا مسجد کا مولوی جانے، مجھے نہیں پتا مولوی نے جو جنازہ پڑھایا پتہ نہیں دل سے پڑھایا یا اوپر سے پڑھایا، پتہ نہیں روزے کی حالت میں گرمی میں کیسے پڑھایا، یہ فرائض بیٹا سر انجام دیتا، باپ کی آنکھیں بند ہونے سے لے کر، منہ بند ہونے سے لے کر، باپ کو کلمہ پڑھانے سے لے کر، باپ کو قبرستان لے جانے تک، سارے کے سارے کام بیٹا کرتا، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد کہتا اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب تو جانے تیرا بندہ جانے، ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکالتا، ایک آنسو بائیں آنکھ سے نکالتا، تیرا رخسار تر ہونے سے پہلے تیرے آنسوؤں کی برکت سے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتا۔ یہ ذمہ داری میں نے قبول نہیں کی بھائی۔ قبرستان کے اوپر میرے عزیزوں، قبروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آخری، کیا بھائی زور سے کیا لکھا ہوتا ہے؟ آخری، پکے رہنا اس بات پہ، ہم لکھواتے ہیں نا، اگلی بات کو ناراض نہ ہونا، مال کوئی اڑا کے نہ لے جائے، دوستوں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر، قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے سارے کھانا کھا کے جانا، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ ابا قبر میں چگاڑے مار مار کے کہتا اے بدبخت ہو جو 4 گھنٹے سے بھوکے رہے، ان کی روٹی کی تمہیں خبر ہو گئی، جس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس کا بھی تو خیال کرو، انہیں روٹی گھر سے نہ ملی ہوٹل سے مل جائے گی۔ اے میرے بچے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا رو کے دکھاؤ کہ سامنے کھڑے ہونے والے فرشتوں کو میرے اوپر ترس آ جائے۔
یہ ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ابھی آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آخری جنت ہے. آپ نے میں نے قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو پھر قبر آخری آرام گاہ تو نہ ہوئی. اللہ اکبر. اس دنیا نے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے دیا. قبر میں چھوڑ کے آگے ابا جان دروازے پہ لکھ دیا آخری آرام گاہ. یہ تو مرنے والے کو قبر میں جا کے پتہ لگا یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ تو آخری انتظار گاہ ہے. ایسا بڑا دھوکہ یہ دنیا نے جو دیا. ماں کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی, بیوی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی, بھائی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی. آخری آرام گاہ, مٹی کا گھر آخری آرام گاہ نہیں ہے. رب اکبر کی قسم, یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے محل جنت کا نام آخری آرام گاہ ہے. کوئی انتظام؟ آپ کو اپنی نمازوں کا پتہ, مجھے اپنی نمازوں کا پتہ. آپ کو اپنے کردار کا پتہ, مجھے اپنے کردار کا نہ پتہ. شکر کرو اس مالک کائنات کا. بازار میں مارکیٹ کے اندر چاہے جتنا بھی تعلق والا ہو, 5000 کے نوٹ کے اوپر 2-3 لکیریں پینسل کی ہو, یا کوئی نہ پٹا ہو, 4 مرتبہ دیکھے گا, کہے گا حاجی صاحب کوئی بات نہیں میں رکھ تو لیتا ہوں, اگر نہ چلا واپس کروں گا. جب فلانی دکان سے پوچھ گیا ٹھیک ہے, اس کے پاس مشین لے کے جا ٹھیک ہے. اگر ایک داغ 5000 کے نوٹ کو لگ جائے دکاندار قبول نہیں کرتا. یہ دامن کتنا کردار کا داغدار ہے. پھر بھی اس مالک کی کریمی پہ قربان جاؤں, اپنے گھر میں بلا کر باوضو بٹھا کر اللہ نے ہمارے کیسے داغدار دامن کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. کبھی ہاتھ اٹھائے اللہ کے آگے, یا اللہ وہ جمعہ پڑھا اور وہ بھاگ گئے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں, بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں. بالوں کے سٹائل ٹھیک ہو رہے ہیں, کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں, پنکھا تلاش کر رہے ہیں, اسی کی جالی تلاش کر رہے ہیں. نیت باندھیں گے, ایسے کھڑے ہوں گے, ساتھ والے کو جگہ کوئی نہیں ملے گی, سجدہ کریں گے, ہاتھ سے نماز کی حالت میں صاف کر رہے ہیں. اور میرے عزیزو جیسے سلام السلام علیکم السلام علیکم, لوگوں نے پورا سلام نہ پھرا, وہ مسجد کے دروازے تک چلا گیا اور یوں کر کے 1 to 5 کی ماری گھاؤں کر کے چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں فرشتے اسے بلا کے لاؤ. اسے کوئی موبائل دکھا رہا ہے, کبھی موٹر سائیکل کی گھونگو دکھا رہا ہے, کبھی گھڑیاں دکھا رہا ہے. اس بدبخت سے پوچھ, نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے کپڑوں اپنے موبائل کی مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ نکل باہر یہاں سے. خبردار, فرشتے نو انٹری لکھو دروازے پر, آج کے بعد میرے گھر میں اس کا داخلہ بند ہے, نہیں گھسنے دوں گا اسے. اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آئے اور بغیر پرواہ کیے کھڑے ہو جائے. آج 400 آدمی 500 آدمی جمعے کی نماز میں کس طرح ویل ڈریس ہو کے آیا, میں تہمت پہن کے, سنت عمل ہے, کپڑے پرانے سے پہن کے بیٹھتا. شیخ صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب نے کپڑے نہیں بدلے, نہ ہے کوئی نہیں. اور میرے پیارو اللہ اکبر, میں اتنے سے مجمع کے اندر ایسا صاف ستھرا پہن کے بیٹھ کے آیا. بتاؤ میرے عزیزو, ہر نماز میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو؟ زمین اس کی, آسمان اس کا, سورج چاند ستاروں پہ قبضہ اس کا, جنت جہنم اس کے قبضے میں, مورتیں صورتیں ساری اس کے قبضے میں, بیماریاں اس کے قبضے میں, شفا اس کے قبضے میں, موسم اس کے قبضے میں. پھر بھی خیال نہیں آ رہا. اور میرے عزیزو 17 رکعتیں عشاء کی ہو جائیں, 7 مغرب کی ہو جائیں, 8 عصر کی ہو جائیں, 12 ظہر کی ہو جائے, 4 فجر کی ہو جائے, اس کے بعد اس کے علاوہ نوافل ہے. ایک نماز میں بھی یہ خیال نہیں آیا, بتاؤ میں کس کے آگے کھڑا ہو گیا؟ رب اکبر کی قسم ہے, حدیث پاک کے اندر آیا, فرمایا پتہ لگ جائے اے میرا بندہ تو کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور کون تجھ سے باتیں کر رہا ہے اور کون تیرا کلام سن رہا ہے. فرمایا قیامت کے بعد بھی قیامت آ جائے, بندہ تیرا سلام پھیرنے کو دل نہ کرے. اللہ کریم ہمیں عربی سے لگا عطا فرمائے. عربی میں میرے عزیزو کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو, فرمایا عبد الحنان تعال, ادھر تشریف لائیے, یہ ادب کا مقام ہے. تعال, ادھر آئیں, ادھر آئیں, ادھر آئیں. باپ بیٹے کو کہتے ہیں یا محمد یا حارث تعال, ادھر آ اور میرے پاس آ. جب بیٹا 4-5 مرتبہ بات سنی انسنی کرتا ہے تو کہتا ہے ہائی, سنا نہیں, ادھر آؤ, ہائی. یہ عربی میں غصے کا لفظ ہے بلانے کا, ہائی ادھر آ, سنا نہیں. اللہ بھی میرے عزیزو
ہر اذان میں 4 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. سنا نہیں؟ ادھر آ، دکان چھوڑ، کاروبار چھوڑ، بیوی بچوں کو چھوڑ، رشتہ دار کو چھوڑ. حی، تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا؟ حی، ادھر آ او میرا بندہ، اس وقت تجھے تیرا رب کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جا بھلائی کی طرف. اگر دکان میں بھلائی ہوتی تیرا اللہ تجھے نہ اٹھاتا، نوکری میں بھلائی ہوتی اللہ تجھے نہ اٹھاتا. الصلاۃ خیر من النوم، اگر سونے کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ کمبل سے تجھے باہر نہ نکلنے کا حکم دیتا. اے میرا بندہ، کوئی تو وجہ ہے گرم بستروں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر، لاکھوں روپے کی انکم کو چھوڑ کر، اپنے عہدوں کو چھوڑ کر، اے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. اس وقت تو مجھے دکان پر اچھا نہیں لگتا، اے بندے جب میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اس وقت تو مجھے سارے جہان سے اچھا لگتا ہے. اے میرے بندے بتا، میں تجھے بلاتا ہوں، یار کے بلانے پر بسم اللہ دوڑ کے جاتا ہے. میں اللہ تجھے 75 نہیں 77 مرتبہ ہر اذان میں اللہ اکبر کہہ کے بلاتا ہوں. اے میرا بندہ بتا، تو میرے بلاوے پہ کیوں نہیں آتا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پھر تجھے ماننا پڑے گا. اے میرا بندہ، میں نے تو رب ہونے کا حق ادا کر دیا، تو نے میرا بندہ ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے. کون سی کمی ہے تیرے میرے گھر کے اندر؟ کون سی کمی ہے آپ کے میرے کریکٹر کے اندر؟ میرے عزیزوں، آپ کو مجھے پتا، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، ان ہاتھوں نے، ان آنکھوں نے، اس چہرے نے کیا کیا نہیں کیا. رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ کرتوت اللہ ماتھے پہ لکھ دیتے، اللہ لباس پہ لکھ دیتے، اللہ ہونٹوں پہ لکھ دیتے، کہاں کہاں ہونٹ لگا کے آیا، کس کس کے ساتھ جمع جوڑی کر کے آیا، آنکھوں پہ کیا کیا دیکھ کے آیا. رب اکبر کی قسم ہے، کہاں تجھے دنیا منہ لگاتی، تجھے گجر خان کے اندر لوگ سنسار کرتے، گجر خان کے اندر پردے ڈالتے. جو تو رات کے اندھیرے میں آیا، جو کیا کیا، اس اندھیرے میں بھی اللہ نے تیرے پہ پردہ ڈالا اور اتنا بڑا گناہگار ہوا. اللہ نے اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمایا. صبح اپنے گھر سے باہر نکلا، تجھے کسی نے لعنت اللہ نہیں کہا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا. کرتوت تو وہ کر کے آیا کہ لعنت بھی تیرے اوپر برستی ہوئی شرما آ جائے، لیکن اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا. اے ظالمہ، جب خدا تیرا اتنا خیال کرتا ہے، پھر اذان کا وقت ہے، نماز کا ہے، تو خدا کے آگے سجدہ کرنے میں کیوں خیال نہیں کرتا ہے؟ میں چاہتا تیرا پیٹ پتوں سے بھر دیتا. بتا، صبح کے ناشتے کی ڈشیں اور دوپہر کے کھانے کے لوازمات اور رات کے کھانے کے لوازمات اور سالن روٹی کافی تھی. میں نے سویٹ ڈش تیرے ساتھ رکھ دی، چاول تیرے ساتھ رکھ دیے. بندے تو نے مانگے تو نہیں تھے، میں نے چٹنیوں کے انبار لگا دیے، میں نے سلاد کے انبار لگا دیے. اے میرا بندہ، مجھے کوئی ایسی مشین دکھا، کپڑا کل کپڑے والی الماری میں کپڑے ہی آئیں گے، وہاں گندم رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے. گندم والے برتن کے اندر گندم آئے گی، کپڑے رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے. اے میرا بندہ، اس مشینری کے بارے میں کیوں خیال نہیں کرتا؟ اتنا سا تیرا معدہ ہے، لکڑی تو کھا جائے، کشتے تو کھا جائے، چھوڑنا تو کھا جائے، دالنے تو کھا جائے، گوشت کسی قسم کا نہ چھوڑے. اے میرا بندہ، پراٹھے تو کھا جائے، روٹی تو کھا جائے. میں نے اندر ایسی ایک میں نے مشینری فٹ کر رکھی ہے، اندر ایسا میں نے چاپر لگا رکھا ہے جو میرے ایک کمر کو سنتا ہے، میری انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے، سارے کا سارا قیمہ بنا کر فاسد بنا دیتا ہے. اچھی اچھی غذا خون بنا کے رگوں میں دوڑا دیتا ہے، فاسد مادوں کو معدوں میں بھیج دیتا ہے، پیشاب کو گندے قطروں کو گندی جگہ بھیج دیتا ہے، پیشاب کو مسانے میں بھیج دیتا ہے. مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا سائنسدان، کوئی کائنات کے اندر ایسا ڈاکٹر دکھا جو ایسی کاراگری سے نہیں کرتا ہو. اگر نہیں دکھا سکتا تو تجھے پھر ماننا پڑے گا اور مان کے زبان سے اقرار کرنا پڑے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرا بندہ بتا، دل کے اجالے رات کے اندھیرے کی میری کون کون سی نعمتوں کو تو جھٹلائے گا؟ ہے تیرا منہ؟ بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہ کرے کہ چل تیرے جیسے شوہر بہت مل جائیں گے.
بیٹے کی ڈیمانڈ پوری نہ کرو، بیٹا کہتے ہیں ابا جان ایکسکیوز می، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجئے، ابو جان آپ مجھے پریشان نہ کیا کریں، جب آپ آتے ہو آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ آج کی نسل کا نوجوان کہہ رہا ہے اور میرے بچوں اپنے گھر کے گلچھل کو بچاؤ، ورنہ 20 سال کے بعد تمہاری اولاد تمہیں گھر میں بھی گھسنے نہیں دے گی۔ گھر کے اندر باہر کے اندر کسی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو اور لوگوں تیری طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ تھی۔ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آئے گا، 29 یا 30 بندے تُنے روزے رکھنے ہیں، تراویح میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن سننا ہے۔ اے میرے بندے مال ہے، میرا حصہ مجھے دینا ہے، اپنا حصہ تُنے لینا ہے۔ جب میرے دین متین کی سربلندی کی باری آئے، اے میرا بندہ تُنے پیٹ نہیں دکھانی، صدیق جیسا ہے سار دکھانا ہے۔ ابھی نعت خان نعت پڑھ رہے تھے، یہاں سے دیوانہ صدیق کی صداقت پر شان صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ صحابہ کون تھے؟ ایسی دنیا کے اندر کردار دکھا کے چلے گئے کہ عرش والے نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب 2 نمبری نہیں چلے گی، میرے دربار میں کردار پیش کرنا پڑے گا۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سارے صحابہ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ محمد تیرے یاروں نے پتے چبا چبا کے میرا دین پھیلایا، کپڑے اتروا کر، چمڑے اتروا کر اپنے بچوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھائے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر دین اتنا آسان ہوتا کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی؟ کیسے گیا؟ پہلے مدینہ شریف میں گیا، نانی مکے میں، سنو داستان، نانی مکے میں، نانا مدینے میں، ماں فاطمہ جنت البقیع میں، بہن ملک شام میں، بھائی کربلا میں، ہائے ہائے، اور باپ نجف میں۔ یہ شرازہ بکھر گیا محمد کے گھرانے کا۔ اللہ، ہاں ہاں، جب قیامت کا دن ہوگا اہل بیت کا گلدستہ اللہ اکٹھا کریں گے۔ نانی کہاں سے آئے گی، نانا کہاں سے آئے گا، بیٹی کہاں سے آئے گی، نواسا کہاں سے آئے گا۔ اور لوگوں جاؤ گجر خان کے قبرستان میں جاؤ، ایک اتنا بڑی باؤنڈری احاطہ ملے گا، کون ہے؟ یہ دادا کی قبر ہے، یہ دادی جان ہے، یہ تایا ہے، یہ ابا جان ہے، ہم نے سب کو ایک جگہ اکٹھے کیا۔ اللہ فرمائیں گے تم اکٹھے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ نانا تو مدینے میں پڑا تھا، بیٹی سامنے، وہ بیٹی جو حضور کو رو کے دکھائے، حضور کی اکھیاں برس پڑے، مغرب کی نماز پڑھائی، جلدی 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 آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، فاطمہ جی ابا کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے تیرے نواسوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب میرے نواسے روتے ہیں ان کے رونے کی آواز سے میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جب حضور کے پاس میدان معاشر میں آئیں گے کہیں گے نانا پوچھ تو صحیح، اللہ اکبر، اتنی سی ننھی سی جان تھی، ریشم جیسا جسم تھا، جو نانے کی گود میں قرآن سنتا رہا، اماں کی گود میں قرآن سنتا رہا، نانے کی پشت پر سواریاں کرتا رہا۔ بتا تیری امت نے میرے پہ 90 بار تیروں کے تلواروں کے کیوں کیے تھے؟ خدا کی قسم جب اللہ کا نبی حسین کو لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یہ امت کہاں کھڑی ہو کے منہ دکھائے گی؟ محرم الحرام کا مہینہ ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا کوئی اسلامی تہوار ہو، قبرستان کے اندر کھچا کھچ رش بھرا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی پھولوں کی مالا، کوئی پھولوں کی ڈالی، کوئی اگربتیاں لے کے قبرستان جاتا ہے۔ میں نے کہا زینب بتا تیرے تو 3 بھائی تھے، ایک کا نام موصل تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام حسن تھا، اللہ اکبر، تیرے بھتیجے کا نام تو زین العابدین تھا۔ بتا تیری قبر پہ کوئی آیا؟ کہنے لگی کوئی نہیں، بچہ ہی کوئی نہیں آتا کیسے؟ میں نے کہا بتا ابے نے کبھی ہاتھ اٹھائے؟ کہ بچے کوئی نہیں آتے کیسے؟ میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ کے ہاتھ چلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم ہے گملے کے اندر دادا جان نے پھولوں کا پودا لگایا،
گلاب کے پھول نے گلاب کے پھول کو پوتے نے ہاتھ لگایا، دادے نے وہیں سے آنکھیں دکھائی، اگر میرے عزیزوں پھول توڑ دیا اور اس کی پتیاں بکھیر دی، دادے نے سارا سارا گھر سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میرے عزیزوں بتاؤ محبت کے گلشن کی پتیاں کیوں بکھری اور کہاں کہاں بکھری؟ اور لوگوں اللہ کی قسم ان کے وارثوں میں سے ان کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کہ تجھے مجھے وہاں جا کر سعادت مندی کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں صحابہ کہاں ہے صحابہ؟ 10,000 صحابہ یکم پیش مدینے پاک میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں آرام فرما رہے، باقی 1,15,000 20,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اور خدا کی قسم کل قیامت کے دن سمیہ روتی ہوئی آئے گی، اپنا دکھڑا یوں کر کے آ کے سنائے گی، اللہ پوچھے گے سمیہ کیوں روئی؟ کہ یا اللہ لوگوں کے گلے پہ برچھی لگی، کسی کے ماتھے پہ ضرب آئی، کسی کے ہاتھ پہ، اللہ پورے مکے کے بڑے چوک پہ ابو جان نے میری شرمگاہ پہ برچھیاں ماری تھی۔ اللہ باپ بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، ابو جہل نے آل یاسر کو دیکھ رہے تکلیف ہے۔ اماں سمیہ کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ بجا، میں سمجھی گھر والا کھانا لے کے آیا، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے وارنٹ نے گرفتاری کیا آگے کہ ابو جہل کی عدالت کے اندر تجھے بلایا جا رہا ہے۔ کہنے لگی میں جب باہر گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ گائے کی کھال بچھی پڑی ہے، اس کے اوپر بلال کو باندھ کے لٹا رکھا ہے، سارا مکہ مار رہا ہے، بلال مارے کھا رہا ہے۔ میں سمجھی بلال سے کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا، میں سمجھاؤں گی بلال کوئی بات نہیں، اپنے ایمان کی طاقت کا استعمال ذرا کم کر دے، مجھے کیا پتا تھا۔ کہنے لگی میں جا کے کھڑی ہوئی، ایک ظالم نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور مجھے بھی گائے کی کھال کے اوپر گرا دیا، چاروں طرف سے کھال کے کونے پکڑ کے کھال کو لپیٹ کے اوپر مانگ دیا اور سب نے یوں کر کے کھال اٹھائی، وہ پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر جا کے کھال رکھ دی۔ اللہ اکبر، سورج زمین کی طرف آتا رہا اور پتھر کالے گرم ہوتے رہے، ہمیں چمڑوں کے اندر میرے عزیزوں جب لٹایا گیا ان چمڑوں سے اللہ اکبر بالوں کے جلنے کی چڑ چڑ کی آواز آیا کرتی تھی، کھال گرم ہوتی، سمیہ کہتی میری دائیں بائیں سے کھال اترنے لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرا تو اس وقت میں حوصلہ ہارنے لگی جب میں نے بلال کی چیخیں سنی، میں نے کھال میں کہا بلال آمنا کے لال، میں بڈھی ہو کے ہمت نہ ہاری، تو جوان ہو کے ہمت نہ ہارنا۔ مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی بھی چاہیے، مسجد کے اندر اے سی بھی چاہیے، مسجد کے اندر پکھے بھی چاہیے، کون سی نماز؟ تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سرنے جیب حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اور میرے عزیزوں اسی قرآن کو جہاں جہاں کے خلفائے راشدین کے اندر بچوں نے تلاوت کیا، امیر حمزہ نے 70 ٹکڑے جسم کے کرا کے یہ قرآن سنایا، بلال نے چمڑے ادھروا کے قرآن سنایا، سمیہ نے اپنا قربہ قربان کر کے یہ قرآن سنایا۔ اور لوگوں اللہ اکبر، ایک وقت آمنہ کے لال کے اوپر ایسا آیا تھا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم عاشق ہو، جس نبی کی شفاعت کے متمنی ہو، جس نبی کی شفاعت کے اقدار کے دعوے کرتے ہو، طائف کی گلی میں میرے نبی کو اتنا مارا، حضور میں بس ہو کے بیٹھ گئے، جبرائیل بھی پاس کھڑے، میکائیل بھی پاس کھڑے، نبوت نہیں کر کے نگاہیں اٹھائی کہ اللہ دیکھ رہے، یا بھی خون یا بھی خون یا بھی خون یا بھی خون، پیروں سے بھی خون۔ اللہ میں مار کھانے سے نہیں گھبراتا، کیوں اللہ اتنی مار پڑوا رہا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا، کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اتنی مار، اللہ مجھے بتا کہ آپ مجھ سے ناراض تو کہیں نہیں ہو گئے؟ اتنی مار، تو نے تو مجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا تھا، تو نے تو آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا تھا، تو نے تو چادر کو بھی مزمل مدثر کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے تو دانتوں کو بھی یاسین کہا تھا، تو نے میرے بولوں کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا تھا، اللہ میری آمد کو رحمت للعالمین کہا تھا، اللہ میری بلندیوں کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا تھا، میرے سینے کو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہا تھا۔ اللہ بیٹے کا نام محمد احمد ہوتا ہے، ماں پپو کہتی ہے، ماں منا
کہتا ہے میرا نام محمد بھی احمد بھی. اللہ کبھی تو مجھے پیار سے طٰہٰ کہتا ہے, اللہ کبھی پیار سے مجھے یاسین کہتا ہے, کبھی مزمل مدثر کہتا ہے. اللہ پھر بتا میں محمد کو اتنی بار کیوں پڑھ رہی ہے؟ جنازہ خدیجہ الکبریٰ کا سامنے پڑا ہوا ہے, آنکھیں بند ہو رہی اماں خدیجہ الکبریٰ کی. حضور صحیح نے ہاتھ پکڑ لیا, خدیجہ چھوڑ کے نہ جانا, تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ خدیجہ مجھے پتہ ہے میرے زخموں کی پٹیاں تو کر رہی ہے, اگر تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے زخموں کی پٹیاں کون کرے گا؟ محمد کے آنسوؤں کو اپنی چنڑی سے کون صاف کرے گا؟ ہائے اللہ. مکے کی سردار نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اتنا پیسہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس, سب کچھ حضور پہ لٹا. آخری وقت ہے, رحمت عالم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ کملی والے جب سے تیرے گھر آئی زیور سے آراستہ ہو کے آئی, کہ جی تکیے کے نیچے ہر وقت میرے 40 ہزار درہم پڑے رہتے تھے. مائی حلیمہ گھر کے اندر انٹری ہوئی, بس 5 منٹ کی بات, اما حلیمہ کی گھر کے اندر انٹری ہوئی, حضور نے سہارا دیا ہوا ہے, اما کی گٹھڑی اٹھا رکھی ہے, اپنی نبوت والی چادر یوں کر کے بچھا دی. یہ خدیجہ کی چادر بھی. خدیجہ کھانا لا, خدیجہ اپنے کپڑے لے کے آ, کہ مجھے ہل چل مچ گئی, پتہ نہیں یہ کون ہے, مجھے کیا پتا یہ مائی حلیمہ ہے. پھر فرمایا خدیجہ یہ بلا. آخر میں فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو لا کے میری اماں کو دے دے. میرے کہا رسول اللہ تیری ماں آمنہ تو فوت ہو گئی. فرمایا وہ تو چلی گئی, اللہ اکبر, یہ دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رونے لگ گئی. اپنے غلام نے اس طرح سے کہا, میرے غلام جا ایک اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ. 40 بکریاں, ایک اونٹ دروازے پہ کھڑا ہوا. اما حلیمہ باہر نکلی, کہ اماں جی یہ صدقہ, یہ تحفہ قبول کرو, یہ خدیجہ یہ بہو کی طرف سے خیرات قبول کرو, یہ بہو کی طرف سے تحفہ گفٹ قبول کرو. ماں حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی نہیں کھاتی. اما خدیجہ کہنے لگی اماں بات روٹی کی نہیں, بات کپڑے کی نہیں. اماں جس چستی کو تو نے دودھ ملایا میرے نصیب میں جاگ گئے, مجھے کیا پتا تھا حلیمہ تیری گودی میں کھیلنے والا محمد ایک دن میرے گھر میں دولہا بنے گا, پھر اللہ اسے سارے نبیوں کا سردار بنائے گا. اے میری اماں آج یہ 40 بکریاں ایک اونٹ, اللہ اکبر, یہ قربان کرنا تیری جوتیوں کا صدقہ ہے. گھر کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد, روٹ آنکھوں سے آنسو, چہرہ اترا مبارک. کیا ہوا؟ خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, اللہ کا نبی اور دنیا اکٹھے گھر میں نہیں رہ سکتے. خدیجہ یا دنیا کو چھوڑ یا اللہ کے نبی کو. خدیجہ نے ٹھنڈا ہو کر بھرا, کہتی ہے میرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم تھے, میرے حضور کے لا کے قدموں پہ رکھ دیے. میں نے کہا کملی والے یہی بچا تھا جو دے دیا. آپ نے فرمایا خدیجہ وہ ہوا. پھر آپ یا رسول اللہ آپ ہنستے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. خدیجہ تیرے گلے میں نیکلس باقی, اما نے یوں کر کے ہاتھ یوں کر کے توڑا, حضور کے قدموں پہ ڈال دیا. پھر بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ دیے کہ سونے ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھو. حضور نے یوں نظریں اٹھائی خدیجہ کے جسم کی طرف. اما خدیجہ نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کے یا رسول اللہ, خدیجہ اور خدیجہ کے اوپر یہ جوڑا باقی رہ گیا, اگر تو کہے تو میں ٹاٹ پہن لوں, یہ بھی دے دوں. اللہ اکبر. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اے خدیجہ جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تیری سخاوت پر, محمد کی خدمت کرنے پر جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے, جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے. یہ خدیجہ آخری وقت ہے, یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے حضور کا. یا رسول اللہ کبھی میں نے آپ سے روٹی کا, کپڑے کا, کھانے کا, پینے کا کبھی آپ سے تقاضا کیا؟ کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ آج آپ سے کچھ مانگوں گی تو انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر. آج آپ سے مانگوں گی کچھ انکار تو نہیں کرو گے؟ حضور نے فرمایا خدیجہ بتا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ماں خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا. ہاتھ پکڑایا, فرمایا ایک ہاتھ سے میرے کرتے کا دامن پکڑ لو. حضور نے یوں کر کے دامن پکڑ لیا. ایک ہاتھ اما خدیجہ کا حضور کے ہاتھ میں, دوسرا ہاتھ کرتے کے دامن کو لگایا ہوا. کہ کملی والے میں نے کبھی کچھ مانگا؟ کہ نہیں. کہ کملی والے آج مانگوں انکار تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں. کہ کملی والے بس آخری وقت ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائے, بس آپ مجھے اتنا بتا دو آپ میری خدمت سے راضی ہو کہ ناراض ہو, میں اللہ کے سامنے جا رہی ہوں. لا بیرو دنیا کے روشن سے بیرو, ایسی زندگی پیش کرو
آدمی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بیوی کہاں، پھر کہتے ہیں حق معاف کرا لے، حق معاف کرا لے۔ خدیجہ کہہ رہی اتنی بس جو دو بول جملی میں، دو بول میری جھولی میں ڈال دو، مسکرا کے دکھا دو، میری خدمت سے راضی ہو۔ حضور نے روتے روتے یوں نگاہ اٹھائی، اللہ اوئے ہائے ہائے، آج تک کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں جملے نہیں کہہ سکا جو حضور نے فرمائے۔ آپ نے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ میری خدیجہ میری وفاؤں کی ساتھی، میری تکلیفوں کی ساتھی، اگر فاقہ میں نے بھی تو اس نے بھی کیا، لیڈ والا کپڑا تاکیہ والا لباس میں نے پہنا تو اس نے بھی پہنا۔ یا اللہ یہ مالدار ہو کے آئی تھی، اللہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ میں اپنی خدیجہ سے راضی ہو گیا، تو بھی میری خدیجہ سے راضی ہو جا۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میرا خدا بھی تیرے سے راضی، محمد مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی۔ اماں کی آنکھ کی اینڈیوں سے آنسو نکلے اور ماں نے کہا فزت برب الکعبہ، اے یتیم مکہ تو تیرا خدا اگر میرے سے راضی ہو گیا، رب اکبر کی قسم خدیجہ تو دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہو گئی ہے۔ یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہی تھی۔ آئے آئے، ماں باپ کی تربیت اولاد کے اندر اترتی ہے، یہی بات حضرت علی سے کی تھی۔ تین بات، علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میں تجھے اجازت دیتی ہوں میرے بعد تجھ سے چاہے شادی کر لے، نکاح کی اجازت۔ اے علی 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک دن ان یتیموں ان میرے بچوں کے ساتھ حسن حسین کے ساتھ گزارنا، یہ میری نشانی ہے۔ اور اگلی کہی تھی اے علی اللہ اکبر، تیسری ہے بس اتنا تو بتلا دے میری وفاؤں سے راضی کہ نہیں۔ علی کو وہ منظر یاد آ گیا، بات بڑھ رہی ہے ناراض نہ ہونا، ایڈوانسات جوڑتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ کو منظر یاد آ گیا۔ فاطمہ تجھے یاد ہے، فاطمہ تجھے یاد ہے وہ فجر کی رباب، وہ فجر کی نماز، وہ فجر کی نماز میں پڑھ کے باہر کھڑا ہو گیا، میں اندر اس لیے نہ بیٹھا اور اندر اس لیے نہ گیا کہ اندر جاؤں گا تیری حالت میرے سے دیکھی نہ جائے گی، مصلی پہ پڑی ہوئی ہے، اور حضور کی مجلس میں اس لیے اٹھ کے آ گیا کہیں آمنہ کا لال یہ نہ پوچھ لے میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا۔ علی کے پاس کچھ نہیں، علی میرے عزیزو گھر کے دروازے پہ اے فاطمہ تو نے اس وقت ساتھ نہ چھوڑا، بل دق الباب، کون دروازے پر؟ بیٹی تیرا باپ دروازے پر آیا، ابا جان اپنی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا، ابا نبوت والی چادر اندر ڈال دو پھر اندر آنا۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے کہ ابا تو بھی غیرت والا، تیری بیٹی غیرت والی، ابا میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکوں۔ اور لوگوں تمہیں فاطمہ کا نام اچھا لگتا ہے، اس کا کردار اچھا کیوں نہیں لگتا؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ساری رات میں قرآن پڑھنا وہ تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ بس میرے بھائیوں میں کیا رو اور کیا رولاؤں، میرے سے زیادہ آپ نبی کی سیرت جانتے ہو، میرے سے زیادہ محمد کے گھرانے کے دکھڑے جانتے ہو۔ اللہ وہ نبی کا آپ کو وقت یاد ہوگا جب 6 دل کے فاقہ تھا حسن حسین کا، حضور نے اپنی زبان چوسائی تھی، ایسے چوسنی نپل چوستے، حضرت حسین حسن ایسے چوس رہے تھے۔ فرمایا فاطمہ بے غم ہو جا، آج کے بعد میرے بچوں کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس نبی کے امتی ہو، خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیو، اپنی بھی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ بڑے مکان چھوڑ کے، محلہ چھوڑ کے، 3 بائی 5 فٹ کے قبر کے اندر آپ نے بھی جانا، بچنا میں نے کوئی نہیں، وہاں کے لیے کچھ تیاری کر لو، خرچ کر دو آج ان قرآن والوں پر، دے دو ان قرآن والوں کے لیے، دے دو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی ترقی کے لیے۔ اللہ کی قسم آپ کی یہ سیونگ ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ سیدھا اللہ کے بینکوں میں جا رہا ہے، نہیں یقین آتا؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ کے وعدے جو نبی کی زبان سے ہوئے ان کو سن لو، اور میرے عزیزو نبی نے جو وعدے اپنی نبوت والی زبان سے کیے ان وعدوں پر یقین کر لو۔ بس آخری تشکیل اس وقت کر رہا ہوں میرے عزیزو، پہلے تو اپنی اللہ اکبر جو لاپرواہی اللہ کے دین قرآن سے بڑھتی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، 3 مرتبہ سارا مجمع زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تمہارے نماز جمعہ کو قبول فرمائے۔ دیر نہ کرنا مولانا، آپ مجھے منع نہ کرنا، میں کس کے آگے جا کے ان کا دکھڑا بیان کروں؟ یہ تمہارے سے کبھی کپڑے نہیں مانگتے، کبھی روٹی نہیں مانگتے، خدا را اگر یہ تمہارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے میرے عزیزوں
ہیٹر والے قبروں میں بیڈوں کے اوپر لیٹ کر خدا کے قرآن کو یاد نہ کیا، انہوں نے چٹائیوں پہ لیٹ کر خدا کا قرآن نہیں چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ آج ان کے لیے میرے عزیزوں کچھ ایسا کر کے دکھا دو، اللہ اکبر، ان کے لب بن بن کر کے ہلنے لگ جائے، میں ان کے لبوں کے ساتھ کان لگاؤں، ان کے لبوں سے آواز ہے اللہ جنہوں نے ہمارے پہ خرچ کیا کبھی اس کے تک دست نہ کرنا، اللہ جنہوں نے آج ہمارے لیے 5,000 10,000 دیا، اللہ جنت الفردوس میں حضور کے حوض کوثر پر ساتھ دے دینا، یا اللہ اگر تو ہمیں قرآن والوں کو جنت میں بھیجے گا بے شک بھیجے گا، اللہ خرچ کرنے والوں کو قیامت کے پاس کھڑے کر دینا، اکیلے نہ جائے، اپنے والدین کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو لے کے جائے۔ اب کھڑے ہو کے بتاؤ 10 لاکھ روپے کے اندر کون کون معاون بنتا ہے؟ اور خدا کی قسم آج کوئی ایسا ہے مولانا میں لاکھ روپے دیتا ہوں طالب علموں کو ان کی مرضی کا کھانا کھلاؤ، شمار میں ان کے مقدر میں نہیں، پیزے ان کے مقدر میں نہیں، یخنیاں ان کے مقدر کے اندر نہیں ہے میرے عزیزوں، بنز ان کے مقدر میں نہیں، اللہ اکبر، ان کے مقدر میں دال روٹی۔ اور میرے عزیزوں اگر یہ دال روٹی کے ساتھ ربا کر کے بے وفائی نہیں کرتے میرے عزیزوں، ہم مرغ مسلم کھا کے قرآن سے بے وفائی کیوں کرتے ہیں؟ 5 منٹ آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں نماز کھڑی ہو جائے گی، 5 منٹ آپ کے پاس ہے، مولا کوئی لکھنے والا مجھے دے، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ 5,000 میں دوں گا، 50,000 میں دوں گا، صدقات میں سے، عطیات میں سے، خیرات میں سے، اللہ کے دیے مال میں سے۔ آپ کو پتہ ہے جو آپ دے رہے ہو یہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، نبی ضامین ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہے کو مجھے قرضہ دے میرا نبی ضامین بن جا، آج جو مجھے 5,000 دے گا کل بڑا چڑھا کے واپس کروں گا، وعدہ اللہ کا، ضمانت محمد مصطفیٰ دے رہا ہے۔